عزیز سامعین دیکھیں جی، ابھی حضور تشریف لے کر نہیں آئے، لیکن جناب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو محبت مصطفیٰ سکھا رہے ہیں۔ یہ بات بڑی کتاب میں لکھے، ابن عساکر، بڑی اتھارٹی والی کتاب ہے جی۔ عزیز سامعین، یہ ہے جی بن دیکھے محبت مصطفیٰ۔ کیا ہے جی؟ بن دیکھے۔ اب سنیے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے قریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ بات بڑی بڑی تفاسیروں میں یہ بات لکھی ہے، بیان القرآن شریف میں لکھی ہے، اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ، جس کا نام تھا تبہ حمیری۔ آپ نے یہ نام سنا ہوگا، تبہ حمیری۔ اس بادشاہ کی پوری ایک داستان ہے، تفاسیر میں لکھی ہے، میں مفہوماً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تبہ حمیری یہ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنی فوج کے ساتھ اپنے پورے ملک کا میں وزٹ کرتا ہوں، یوں کہہ لیجیے وہ سیر کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ 1000 عالم تھے، 1000 سپاہی جو سواریوں پر سوار تھے، ایک لاکھ، سوری 1000 نہیں، لاکھ، اور 1,00,000 ایسے بندے تھے کہ جو پیدل چل رہے تھے۔ کہتے نہیں یہ سیر کرتا کرتا مکہ شریف میں آیا، جہاں بھی یہ جاتا نا لوگ اس کی عزت توقیر، اس کی رسپیکٹ کرتے، لیکن جب مکہ شریف میں آیا نا لوگ نہیں باہر نکلے، گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ 1000 سال پہلے کی بات ہے، حضور سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، حضور کی بعثت سے۔ کہتے نہیں تبہ حمیری نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جب میں آیا ہوں، یمن کا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ، اور انہوں نے میری عزت کے لیے، میری رسپیکٹ کے لیے یہ باہر نہیں نکلے۔ تو جو علماء تھے نا انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ جگہ کہ جو جائے ولادت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کی ولادت کی جگہ ہے، اور یہ لوگ کسی کی عزت نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ عزت ان لوگوں کو دی ہوئی ہے، مکہ شریف میں رہنے والوں کو سب سے زیادہ عزت دی۔ اب جو تبہ حمیری تھا، بادشاہ تھا، وہ غصے میں آیا اور کہنے لگا ہے یہ مجھ سے بھی زیادہ عزت دار ہیں۔ تو جو اس کے ساتھ عالم تھے نا انہوں نے کہا جناب یہ آپ سے بھی زیادہ ہے، بلکہ جتنا آپ کے ساتھ لشکر ہے نا اس سے زیادہ ہر سال یہاں پہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ یہ حج جو ہے بہت پرانی سے اس کی ابتدا ہے جی۔ حضرت آدم علیہ السلام پوری روئے زمین میں سب سے پہلی مسجد جو بنی ہے جی وہ مسجد حرام ہے۔ اچھا کہتے ہیں جی کہ تبہ حمیری نے کہا اچھا یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ تو مجھ سے زیادہ عزت دار ہوئے۔ جی جناب یہ آپ سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تبہ حمیری غصے میں آیا، کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو فی الوقت میرے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، میں ابھی مکہ مکرمہ کو گراتا ہوں۔ یہ بس نیت کی، اس کے فوراً سر میں درد شروع ہو گیا۔ جب سر میں درد شروع ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، اس کے پاس حکیم بھی تھے، بڑے بڑے حکمات تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب میری دوائی سے، میری دی ہوئی دوائی سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہار تھک گئے نا تو ایک عالم ربانی اس کے پاس آیا، جو اس کے ساتھ تھے، کہنے لگا جناب یہ بیماری زمینی نہیں ہے، یہ بیماری آسمانی ہے۔ وہ کہنے لگا جناب ہم نے پرانی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جو آپ نے مکہ شریف کے بارے میں بری سازش چلی ہے نا، سوچ چلی ہے نا، اختیار کی ہے، آپ اس کو ختم کریں، پھر دیکھیے گا آپ کی بیماری فوراً ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے بیت اللہ کا احترام کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی، گڑ گڑا کے معافی مانگی، بس معافی مانگنا تھی، اللہ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جی تبہ حمیری۔ جب اس کے یہ بیماری گئی نا تو تبہ حمیری نے مکہ شریف کو جو یہ احاطہ ہے جی، جو کمرہ ہے جی خانہ کعبہ شریف، اس کے اوپر اس نے ریشمی غلاف چڑھایا تبہ حمیری نے، اور ہر ایک بندے کو بہت سارے پیسے بھی، درہم و دینار بھی دیے۔ کہتے ہیں جی وہاں سے مکہ شریف سے ہوتا ہوا یہ آیا جی مدینہ شریف۔ کہاں پہ آیا جی؟ مدینہ شریف آیا نا تو جو علماء ساتھ تھے
وہ کہنے لگے جناب یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آخری نبی اپنی ہجرت کر کے تشریف لے کر آئے گے، اور کہنے لگے جناب بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سیر کیجئے، ہم یہیں پہ رہیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ طبہ حمیری کو بتایا گا جناب یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آمنہ کے لال آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، اور ان کا مبارک روز انور بھی یہیں پہ ہوگا۔ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے وہ نبی بڑی مقام والے ہوں گے، بڑی اونچیاں شانوں والے ہوں گے، اور جو ان پر ایمان لے کر آئے گا نا، بس ان پر ایمان لانا بندے کا کام ہے، جنت دینا سونے رب رحمان کا کام ہے۔ جب یہ ساری باتیں سنی نا تو بادشاہ کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا۔ ابھی حضور تشریف لے کر نہیں آئے، یہ سنیے گا 1000 سال پہلے کی بات ہے، حضور کی بعثت سے 1000 سال پہلے کی بات، حضور تشریف لے کر نہیں آئے۔ طبہ حمیری نے کیا کیا؟ 400 علماء جنہوں نے کہا تھا ہم یہیں پہ رہیں گے، 400 علماء کے لیے گھر بنوائے۔ ہاں جی، مدینہ شریف کی آباد کاری تب سے شروع ہو رہی ہے جی۔ 400 علماء کے لیے گھر بنائے، بہترین ان کو رہائش بنائے، کھانے پینے کے لیے اشیاء دی، اور ایک خط لکھا۔ وہ خط کیا ہے اس کا مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں اور ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ طبہ حمیری خط لکھتا ہے، اس خط میں کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کہتا ہے یہ یقین کیجئے یہ میں نے پڑھا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور کی محبت ہر کسی کو نہیں ملتی، یقین کیجئے حضور کی محبت اللہ تعالیٰ چن چن کر لوگوں کو دیتا ہے جی۔ ہاں جی، ہر بندے کو حضور کی محبت نہیں دی جاتی۔ طبہ حمیری کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں سلام ہو، یا رسول اللہ پتہ نہیں آپ کب تشریف لے کر آئیں گے، یا رسول اللہ طبہ حمیری آپ پر ایمان لاتا ہے۔ ہاں جی، یہ بات میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ بڑی بڑی کتابوں میں تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے، یا رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کل قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا۔ ہاں جی، ایمان دیکھیے جی، عقیدہ دیکھیے جی۔ ہاں جی، طبہ حمیری کہتے ہیں جی یا رسول اللہ میری شفاعت بھی فرما دیجئے اور مجھے قبول بھی فرمانا۔ 1000 سال پہلے وہ خط چلتا 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 چلتا، کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے نا تو سارے مدینہ منورہ والے کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے ہمارے ویڑے آ جائیے، یا رسول اللہ آپ کا ایک قدم ہمارے ویڑے میں آ گیا نا تو یا رسول اللہ ہمارا ویڑا پورے مدینہ منورہ میں روشن ہو جائے گا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے غریبوں کے ہاں ایک اپنا مبارک قدم تو لگا دیجئے۔ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں جب حضور آئے، ہاں جی سارے لوگوں کو پتہ چل گیا یہ صرف حضور نہیں آئے، یہ صرف جناب محمد رسول اللہ نہیں آئے، بلکہ اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس آ گئی ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حضور علیہ السلام اٹھنی پر تھے، سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرماؤ غریبوں کے بیڑے میں آ جاؤ، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ حضور مسکرائے، فرمایا بات یہ ہے میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا بلکہ میری اونٹنی جہاں جائے گی وہاں پہ بھی میں جاؤں گا، کیوں؟ میری اونٹنی کو میں نہیں لے کر آیا بلکہ رب نے بھیجا ہے، رب نے حکم دیا ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی مبارک اونٹنی مدینہ منورہ کی گلیوں کی سیر کرتی ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے جی۔ حضور علیہ السلام حضور کی مبارک اونٹنی کہتے ہیں چلتی چلتی جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ حضور علیہ السلام اترے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھاگ جو ہے وہ بلند ہو گیا جی، ہاں جی قسمت بلند ہو گئی، مقدر جاگ اٹھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا نا کہ میرے گھر کے باہر شور ہے، دیکھا وہ شور کسی اور کا نہیں تھا، آمنہ کے لال کا تھا جی۔ کہتے جی حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حضور علیہ السلام آرام فرمانا چاہا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط سمجھ ہے جی جو کس نے دیا تھا؟ طبہ حمیری نے دیا تھا، بادشاہ نے، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں پہنچا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام خاص جناب ابو لیلہ کو دیا اور کہا کہ وہ خط لے کر آؤ، وہ صندوق میں خط پڑا لے کر آؤ حضور کی بارگاہ میں۔ جب جناب
ابو لیلا حضور کے سامنے آئے نا، حضور حضور ہے نہیں، یہ بات آپ نے اس کو قضا نہیں کرنا، اس کی داد دینی ہے جی۔ حضور علیہ السلام نے جو ہی ابو لیلا کو دیکھا نا تو حضور فرمانے لگے اے ابو لیلا وہ خط لے آئے ہو؟ ابھی بتایا نہیں ہے۔ جناب ابو لیلا کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، ابھی حضور کی میری پہلی ملاقات ہے، حضور نے میرا نام بھی جان لیا ہے، حضور سب کو جانتے ہیں۔ وہ جب خط لے کر آئے نا حضور علیہ السلام نے پڑھا اور حضور نے کیا کیا، یقین کیجیے آج اگر ہم سچے دل سے حضور سے محبت کریں نا، اللہ کی عزت کی قسم محبت کرنا ہمارا کام ہے، وفا کرنا آمنہ کے لال کا کام ہے جی۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام آج بھی نوازتے ہیں۔ کہتے حضور علیہ السلام نے خط پڑھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے طبہ حمیری، ہم نے تمہارے سلام کو بھی قبول کیا، ہم نے تمہارے ایمان کو بھی قبول کیا، اور ہم کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت بھی کریں گے جی۔ یا رسول اللہ جی، یہ ہے جی 1000 سال پہلے کی جانی والی محبت ہو حضور سے تو حضور پھر اس طرح لاج رکھتے ہیں جی۔ یہ گھرانہ حضور کا جو گھرانہ ہے نا جی، یہ بڑے وڈے لجپال ہیں جی، اللہ کی عزت کی قسم آج بھی اگر ہم یہاں بیٹھ کر محبت سے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے نا، حضور ایسے مہربان ہیں، ایسے کریم ہیں، ایسے کریم ابن کریم ہیں، درود ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آمنہ کے لال مدینہ منورہ میں ہماری حالت کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور حدیث شریف کی روشنی میں ہمارے لیے دعائے مغفرت بھی فرما رہے ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، بات یہ ہے جی کہ جس طرح دیکھیں ان بزرگوں نے، حضرت طبہ حمیری نے 1000 سال پہلے محبت کا دعویٰ کیا، حضور نے قبول فرما لیا، تو وہ تو انہوں نے اس ویلے حضور کا تو انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، اس ویلے ہم تو ہیں ہی امت مصطفیٰ، ہاں جی ہم تو ہیں ہی حضور کے غلام، تو کیا کہتے ہیں آج ہماری جو محبتیں غیروں کے ساتھ ہیں حضور کے ساتھ ہو گئی تو ہمارے نیارے ہو جائیں گے۔ عزیز سامعین، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی محبت کا مرکز حضور علیہ السلام کی ذات کو بنائیں۔ اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔